बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हज़ूर बख्श बुकटी, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने इस पॉडकास्ट के सिलसिले में। आज हम कोशिश करेंगे जो ऑनगोइंग सिचुएशन जारी है मिडल ईस्ट को लेके, अभी जो दूसरा रोज़ है पीस टॉक्स का वो भी अभी होने जा रहा है। जो ईरानियन डेलीगेशन है वो तो कल रात पहुँच गई थी इस्लामाबाद। अभी जो यूएस डेलीगेशन है उसके हवाले से भी कुछ नई चीज़ें सामने आ रही हैं। जेडी वेंस इस बार नहीं आ रहा है, ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया। जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ आ रहे हैं। उस हवाले से मैं चाहूँगा अपने गेस्ट से सवालात करूँ। बलूचिस्तान से भी कुछ ख़बरें आई हैं जो कि ज़रूरी है डिस्कस करना, क्योंकि सीटीडी और हमारे जो खुफिया इदारे हैं उनकी एक बड़ी कामयाबी है, उन काफ़ी गिरफ्तारियाँ की हैं। तो उस हवाले से मैं चाहूँगा इनसे सवालात करूँ। आगे चल के पाकिस्तान को लेकर जो मतलब एक तबका है ख़ास तौर पर जिसको तकलीफ़ हो रही है पाकिस्तान की इन कामयाबियों से, मैं वैसे ही चाहूँगा कि उनके हवाले से बात करूँ, क्योंकि हमारे जो इंटरनल कुछ लोग हैं वो किस तरीके से सारी चीज़ों को देख रहे हैं या फिर कौन उनके नैरेटिव को फ्रेम कर रहा है, वो सारी चीज़ें ज़रूर डिस्कस होनी चाहिए। मैं उस पर भी सवालात करूँगा। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं तानिया बाज़ाई साहिबा। उनसे बात करते हैं। तानिया, खुशामदीद। थैंक यू बुकटी साहब। तानिया, सबसे पहले तो ऑब्वियसली अब्बास अरागची साहब कल रात पहुंच गए थे इस्लामाबाद। उनकी जो डेलीगेशन थी ईरानी, उनको लीड कर रहे हैं। अभी जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ की भी कंफर्म हो गया कि वो भी बहुत जल्द आ जाएंगे। और दूसरा जो रोज़ है पीस टॉक्स का, वो बाकायदा उसका आगाज़ हो जाएगा आज या फिर कल। तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? कितना आप ऑप्टिमिस्ट हैं इन चीज़ों को लेके कि अभी इस दफ़ा मुआहदा हो जाएगा? देखिए बुकटी साहब, पिछले 2 हफ्तों से तो हम एज अ पाकिस्तानी भी ये वेट करते रहे हैं कि निगोशिएशन टेबल्स पे तो आ रहे हैं, यस नहीं हो रहा। सही। ये यस का हम इंतज़ार करें, ये यस कब होगा। कभी एक डेलीगेशन कभी दूसरा। लेकिन अभी जो सबसे अलार्मिंग सिचुएशन है, आपने जो जैरेड कुशनर की बात की, ये मुझे नहीं लगता कि इन्होंने यूएस ने फैसला क्यों किया है। ही इज़ द मोस्ट हेटेड पर्सन। जो ईरानियन उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि वो नेतन्याहू के साथ आप समझे कि एक ही घर में रहते हैं और रिश्तेदार हैं और दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो जो जैरेड कुशनर है, इसका मुझे समझ नहीं आया कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूरे कैबिनेट में उसको ही, जो इसका दामाद भी है आई थिंक, और उसका ज़ाहिर है सारा सॉफ्ट कॉर्नर, ही हिमसेल्फ इज़ अ जियोनिस्ट। तो एक जियोनिस्ट को आप बुला के क्या यानी पाकिस्तान को भी इस पे स्टैंड लेना चाहिए। मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा आप कहें कि मुझे गुस्सा आया हुआ है कि वाई हिम, वाई नॉट समवन एल्स। तो ये है कि आपने स्टीवेड की बात की, चले उनसे तो फिर भी बैठा जा सकता है। लेकिन जो इनके दामाद है डोनाल्ड ट्रंप के, वो तो डायरेक्ट जियोनिस्ट हैं, जियोनिस्ट लॉबी से हैं, वन ऑफ द वर्स्ट एनिमी है ईरान के। तो ईरान को अगर ये इंफॉर्मेशन है कि ही इज़ कमिंग फॉर द निगोशिएशन, तो मुझे नहीं लगता ईरान इसको परस्यू कर पाएगा इस निगोशिएशंस को, क्योंकि जाहिर है हर इंसान का पता होता है बुकटी साहब कि कौन क्या है। तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप को सोचना चाहिए कि ये जो स्ट्रेटजी है, स्पेशली जो जैरेड कुशनर की है, ये कोई फ्रूटफुल साबित नहीं होनी। इस पर बदमज़गी भी होगी और नो वन लाइक्स हिम, नॉट इवन पाकिस्तान में भी उसकी मुझे नहीं लगता लाइकनेस है। जाहिर है उसकी जो पीछे लॉबी है, नो वन लाइक्स हिम। तो ये एक है कि मुझे नहीं पता कि यूएस में अभी पॉलिसी मेकर कौन है और कौन बना रहा है। आपको पता है यूएस की इकॉनमी अगर जियोनिस्ट चला रहे हैं, पूरा यूएस ये चला रहे हैं, तो फिर जाहिर है जो भी नेतन्याहू कहेंगे वही होगा। तो अभी भी मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को ज़्यादा ही अंडर इन्फ्लुएंस है नेतन्याहू के। और ये है कि अगर कल डेलीगेशन आता है और यही लोग नॉमिनेटेड है, तो दैट इज़ अलार्मिंग सिचुएशन। बिल्कुल तनिया, एक तबका ये भी सोचता है कि शायद जो चीज़ें हो रही हैं ईरान के ऑब्वियसली कुछ लोग तो ये भी करेंगे टाइम बाय कर रहा है जो अपना यूएस से है, मतलब इन सारे ये ड्रामा कर रहे हैं जो भी चीज़ें हो रही हैं। एक तबका ये भी सोच रहा है कि शायद इन चीज़ों के बाद कुछ हो भी, लेकिन ईरान जो इसराइल फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है यूएस की तरफ से। आपको पता है कि यूएस के अंदर भी काफ़ी जो लोकल लोग थे उन्होंने इस पर मुजाहरे भी किए ट्रंप के खिलाफ कि जंग हमारी नहीं थी, इसराइल की जंग, हमारे फ़ौज क्यों लड़ रही है, इसको लेके काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो शायद उसी चीज़ के हवाले से अगर आज आप भी बात कर रहे हैं कि भाई जो जैरेड कुशनर है वो क्यों आ रहा है, जेडी वेंस क्यों नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भी अलार्मिंग सिचुएशन की जो आप बात करें बिल्कुल हो सकती है। लेकिन आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ईरान की जो डेलीगेशन अभी पाकिस्तान में मौजूद है, उन्होंने ये भी मतलब ऑफिशियल्स की तरफ से ये बयान आता है कि इसके बाद उन्होंने ओमान भी जाना है और मॉस्को भी जा रहे हैं, रशिया। तो उस चीज़ को आप कैसे देखेंगे? मतलब अहमियत रखती हैं ये विजिट्स जो पाकिस्तान के बाद ईरान ने करने हैं?
عمان کا تو مجھے نہیں پتا. رشین آبویسلی ایک سپر پاور ہے اور رشیا کی ایک ویلیو ہے. تو رشیا کا ظاہر ہے ان کا جو ٹرپ ہے وہ بڑا ہی سکسیسفل ہوگا. عمان کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ عمان جا کے یہ وہاں کیا نیگوسیشن کریں گے. بات یہاں رشیا کی نہیں ہو رہی نا عمان کی ہو رہی ہے. وہ تو ٹھیک ہے, وہ ایک ڈیلیگیشن جا رہا ہے جو اپنے وہاں پہ گریوینسز رکھے گا جس پر رشیا کے ساتھ بھی نیگوسیشنز ہوں گی, کیونکہ اس میں ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ رشیا بھی کھڑا ہے, چائنا بھی. لیکن کویشچن وہی ہے جو ڈیلیگیشن یو ایس سے آ رہا ہے, is Iran willing to sit with them and negotiate? I don't think so, because Iran, they are very very آپ کا intelligent people. ان کا آپ کہیں کہ they know everything. ظاہر ہے ان کی پارلیمنٹیرینز ہر دوسرا بندہ پی ایچ ڈی ہے, سائنٹسٹ ہے. ہماری طرح تو نہیں ہے جو ہماری پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, انگوٹھا چاپ تو نہیں ہے. دے آر ایجوکیٹڈ پیپل, انٹلیکٹ ہے ان کے پاس, اینڈ دے آر ایک سویلائزڈ سوسائٹی ہے ایران. تو جو بھی ان کے دورے ہیں وہ اپنے دورے کریں. ایٹ دا اینڈ سوال یہی آتا ہے کہ واپس پاکستان آ کے پاکستان ایز اے میڈیٹر کام کر رہے, تو یہاں پہ یہ یس کے اس پہ کب آئیں گے؟ ظاہر ہے کیونکہ جب سے ایران یو ایس کا کانفلکٹ ہے پوری دنیا میں ٹرموائل آ گیا ہے. یعنی اکانومی پورے دنیا کی آپ کہیں کہ وہ ڈسٹرب ہوئی ہے. تو یہ سیز فائر تو ہو گیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ یس کہ اس پہ آئیں اور اپنے سگنیچرز کر کے چلے جائیں, ایک معاہدہ ہو جائے, ایک اسے ہم کانسنٹ ڈگری کہتے ہیں اپنے قانون میں, کیونکہ میں خود انٹرنیشنلی ایگریڈیٹڈ میڈیٹر ہوں. لیکن یہ ہے بگٹی صاحب کہ اگر ٹرمپ پھر اس پر ایک میں کہوں گی نظر ڈالیں کہ ڈیلیگیشن میں کون ہوگا, اگر جے ڈی وینس ہوگا دین آئی ایم مچ سیٹسفائیڈ کہ یہ میڈیشن سکسیزفل ہوگی. اور یہ سچویشن بالکل, ٹرمپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو آئی مائٹ وزٹ پاکستان, اور کافی جو حلقے ہیں تب کا فکر رکھنے والے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں شاید کریڈٹ لینے اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے, کیونکہ معاہدوں سے پہلے ہی کافی چیزیں طے پا جاتی ہیں, تو شاید ٹرمپ خود بھی آ جائے تو وہ ایک اچھا شگن ہو سکتا ہے. لیکن اسٹل تانیہ یہاں پر جو بینگ پاکستانی ہر کسی کے مائنڈ میں آتا ہے کہ پاکستان کو اللہ پاک نے اتنی عزت نوازی ہے, اسپیشلی ایسے موقع پہ جب جو دنیا ہے وہ تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی تھی. اس کے پیچھے کیا آپ کہتے ہیں کہ وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا پاکستان الحمدللہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, یہ مین ریزن ہے, اس کے علاوہ کچھ اور ریزنس بھی ہیں؟ الحمدللہ وی آر اے نیوکلیئر اسٹیٹ. نہ ہوتے تو ایران سے بدتر حالات ہونے تھے. لیکن یہ سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے اس دور کے جو بھی ہماری لیڈرشپ تھی جنہوں نے نیوکلیئر بنایا. حالانکہ آپ دیکھیں ضیاء الحق جو ہیں کافی لوگوں کے بیڈ بکس میں ہیں, لیکن میں کریڈٹ دینا چاہوں گی ضیاء الحق کو کہ ان کی رجیم میں, نواز شریف کے دور میں, اور بھٹو صاحب نے بڑا ایفرٹ کیا. یہ تو آپ نیو یارک ٹائمز دیکھ لیں, ان کی سٹوری ہے بگٹی صاحب کہ نواز شریف کو بل کلنٹن کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ سوچ لیں, آپ جو ٹیسٹ کروائیں گے چاغی میں نیوکلیئر کا, تو آپ سوچ لیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, آپ کا انجام بہت برا ہوگا. آپ یقین کریں نواز شریف نے ان کو فون پہ یہی کہا کہ آپ کو یہ بات پہلے ہندوستان کو بتانی چاہیے تھی, کیونکہ اب انہوں نے بنا لی ہے, ہم تو بنا کے چھوڑیں گے. تو یہ جو ہمارے آج کل ملک میں جو کارٹونز بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ تبصرے کرتے ہیں کہ شاید ہمیں حلوہ میں ملا ہے نیوکلیئر پاور, ہمیں حلوہ میں بالکل نہیں ملا, ہم پہ بہت پریشر تھا. اور اس پر میں جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں ان کو کریڈٹ دوں گی, اور اس ٹائم کی جو بھی رجیم تھی, نواز شریف صاحب, ضیاء الحق صاحب, اور جو کیا کہتے ہیں ملتان کا جو وہاں پہ کانفرنس ہوئی تھی, وہاں پہ بھٹو صاحب نے کانفرنس کال کی تھی, تو سارا جو پلاننگ ہوئی تھی وہ ملتان میں ہوئی تھی. لیکن یہ ہے کہ بگٹی صاحب نیوکلیئر پاور ایڈمٹ کروانا خود کو پوری دنیا میں, اسپیشلی سپر پاورز کے سامنے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہماری عوام کا کہ جن کی جینون اچیومنٹس ہیں ہم ان کو ایڈمائر نہیں کرتے, جنہوں نے جینونلی اس ملک کے لیے کام کیا ہے ہم ان کو ایڈمائر نہیں کرتے. آج ہم نیوکلیئر پاور نہ ہوتے نا تو پہلے تو انڈیا تھا, پھر اسرائیل تھا, پھر بیکاز نو ون از ایوری کنٹری تھنکس آف دیئر اون انٹرسٹ. تو یہ ہے کہ
آپ نے بات کی کہ وجہ کیا ہے کہ پاکستان اتنا لائک ہائی لائٹ ہو گیا اور اتنا ایز اے میڈیٹر کام کر رہے ہیں. دیکھیے پاکستان کے ابھی جو موجودہ میں کہوں گی رجیم ہے, چاہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل ہو یا ہماری پرائم منسٹر ہو, یہ ان کی پالیسیز ہیں. ہم سے پہلے جو رجیم تھی کوئی ملک ہمیں منہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا, اور ہمارے جو پچھلے رجیم کے پرائم منسٹر تھے وہ ایران میں بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ پاکستان از اے ٹیررسٹ کنٹری. آپ خود سوچیں, ایک سٹنگ پرائم منسٹر کہتا ہے کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ کنٹری ہے. تو اب اس ٹائم امیچورٹی اس حد تک تھی, لیکن اب یہ سارا کریڈٹ میں ابھی کے رجیم کو دوں گی جو اتنی میچور ہے اور اتنی پروفیشنل ہے, جو ایران, سعودی اور امریکہ کو ساتھ لے کے جا رہی ہے, اور کوئی بھی آپ کہیں کہ کنٹروورسی کا شکار ہم نہیں ہوئے, اور پاکستان اتنا بیلنس چلا ہے. بالکل تانیہ, آپ نے بچا فرمایا. آگے ایک اور سوال بھی ہے بلوچستان کے حوالے سے. اوبیسلی ہمیشہ سے بات کرتے ہیں, بڑی ایک کامیابی حاصل کی سی ٹی ڈی اور ہمارے جتنے بھی خفیہ ادارے ہیں, کوئٹہ, خزدار, تربت اور کراچی میں جو بی ایل اے ایک دہشت گرد تنظیم ہے, اس کے کارندے, سہولت کار جس میں خواتین بھی تھے, ان کو گرفتار کر لیے گئے. یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور بلوچستان کے حالات کس حد تک بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اتنا بڑا صوبہ ہے, سی ٹی ڈی جس طرح کنٹرول کر رہی ہے, جس طرح ان کو چن کے آپ کہیں کہ پکڑ رہی ہے اور بالکل ٹھیک کر رہی ہے. دہشت گرد کے لیے کوئی بھی اسپیس نہیں ہے پاکستان میں. اسپیشلی جو ابھی ہماری جو نیو آپ کہیں کہ جو نئی پالیسیز اڈاپٹ ہوئی ہیں, اس میں یہی کہا گیا ہے کہ نو ون ول بی اسپیئرڈ. جو بھی ملک کی نیشنل سیکورٹی کے لیے تھریٹ ہے, چاہے وہ فتنہ الہندوستان ہو, فتنہ الخوارج ہو, نو ون شوڈ بی اسپیئرڈ. بالکل بالکل. تانیہ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, آپ تانیہ بازائی صاحبہ کو سن رہے تھے. ہم نے جو ایران اور یو ایس اے کے درمیان دوسرا روز پیس ٹاکس کا ابھی ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں, اس حوالے سے کافی گہری گفتگو کی. آگے چل کے دیگر چیزیں بھی تھی. آپ کو پتہ ہے دنیا میں ایران کو لے کے یا پھر یو ایس کو لے کے کس طریقے سے باتیں ہو رہی ہیں, پاکستان کے ثالثی کی تعریفیں ہو رہی ہیں, ہماری جو ملٹری اور سول لیڈرشپ کا ایک کومبو ہے وہ کس طریقے سے ورک کر رہا ہے, اور چیزیں کس حد تک پاکستان کے حق میں آ رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی. بلوچستان کے حوالے سے بھی ایک اہم خبر تھی, سی ٹی ڈی اور خفیہ اداروں کی جو کامیابی تھی, گرفتاریاں کی ہیں انہوں نے, اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی. امید کرتے ہیں پوڈ کاسٹ آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہا ہو. اسی امید کے ساتھ میں آپ کی اجازت سے ہوں گا. بہت بہت شکریہ.